بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں لا يتخذ، لا میں نہیں، یتخذ کا مطلب ہوتا ہے نہ بنانا، نہ بناؤ، نہ لو، نہ تم بناؤ، المؤمنون نہ بنائے سب مومن، یعنی جت مومن ایک ہوتا ہے، مومنون سے جمع اس کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ نہ بنائیں الکافرین کافروں کو اولیاء ولی، دوست، محب، مددگار، من دون المؤمنین مومنوں سے علاوہ، مومن صرف مومنوں کو دوست بنائیں، کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، یعنی کافروں کو تم نے دوست نہیں بنانا، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دین کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بتا دیا مومنوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پھر سنیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومنوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں مومن جو ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، دلی دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو دوست رکھیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور یہ اگر دوست بناؤ گے، یعنی مومن ہوا ہے اور ساتھ کافروں کے ساتھ پینگے ملا رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو یفعل یہ کام کرے گا، ذَلِكَ یہ، فَلَيْسَ تو نہیں ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فی شیء کسی معاملے میں، حمایت میں، اللہ تعالیٰ اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ جو بنایا تو ہی بے جان سے، اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر وہ ان کی شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ پھر سنیں، لا يتخذ نہ بناؤ مومنوں کو، مومن نہ بنائیں کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس کی حمایت اللہ کے مدد سے ہٹ جائے گی، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا مگر کہ تم سب بچنا چاہو ان سے بچنا، یہ اپنے بچاؤ کے لیے، کافروں کی حکومت ہے، غلبہ ہے ان کا، لیکن تم نے دلی نہیں بنانا، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے بچاؤ کی خاطر
تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن تمہارے دل ان کے ساتھ نہ ہوں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ حذر یحذر ہوتا ہے ڈرانا، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ کی طاقت۔ وَيُحَذِّرُ ڈراتا ہے اللہ تم کو نفسہ اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ کی قوت بہت بڑی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں اس کو ماننا ہے تم نے، کافروں کو یار بیلی سجن نہیں بنانا، دلی دوست نہیں بنانا، جگری دوست نہیں بنانا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تم نے آخر کار اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم صحیح مسلمان ہو یا نہیں مسلمان ہو۔ آگے والی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، قل اے پیغمبر ان کو کہہ دو، ان تخفو ما فی صدورکم، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، سب لوگ چھپاؤ، ما فی جو تمہارے دلوں میں ہے، ما فی صدورکم تم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم سب ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا معلوم ہے، پتہ ہے کہ تم چھپاؤ یا جو تمہارے سینوں میں چیز بات چھپی ہوئی ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور تمہارے جو سینوں میں ہے چھپا ہوا، یا اگر ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر سن لے اے نبی ان کو کہہ دو، ان تخفو اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، یعلم اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے پہلے اس سے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات سے، رات کو دن سے وہ نکالتا ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے وہ ترزق من تشاء اور جس کو چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے۔ اور یہ اصل حقیقت میں یہ بتایا جو کافر ہیں، جو یہود اور نصارہ ہیں، امیین ہیں، جو نہیں مان رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے جس طرح یہ اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، رات کو بڑا کر دیتے ہیں، اور جو انڈا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اس میں زندہ نکل آتا ہے، زندہ سے مردہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور سارا کچھ جانتا ہے۔ اور اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یعنی جو یہود اور نصارہ جو ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ان سے جو ان کو نبوت دی گئی تھی، جو ان کو کام سونپا گیا تھا، ان لوگوں نے یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور ہمیں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے ان لوگوں نے بھی یہ صحیح طریقے سے کام نہیں کیا، انہوں نے دین میں گڑبڑ کی، ان میں تحریف کی، انہیں چھپایا، اور ان کو کہا پورے کے پورے آپ نے تم نے اسلام میں داخل، وہ صحیح مسلمان تھے، اور ان لوگوں نے اس نبی کو بھی نہیں مانا، اور کتاب ان کے سامنے آئی، اور اس لیے بھی نہیں مانا کہ اپنی بغاوت، ہٹ درمی اور ضد مزدہ کی وجہ سے، اور ان کو جانتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس طرح جانتا ہے جس نے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں ان لوگوں نے نہیں پہچانا، تو میں ان کو ان سے نبوت چھین کر ان کو ذلت والی زندگی دینی ہے، اور تمہاری یہ کام سونپا جا رہا ہے، تم نے اس کی طرف پوری طرح بات کرنی ہے، اور میں جانتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اگر تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، اور تم نے دوست بنانا ہے تو جو صحیح مومن ہیں، مومنوں کو چاہیے وہ خیال کرے اس بات کا کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دلی دوست نہ بنائے۔ دلی دوست کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے کافروں
کے بیچ میں ان کی حکومت بھی ہے اور ان کے ساتھ تم کچھ معاملات میں حسب ضرورت معاہدے بھی کر سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، مصلحت کے تحت تم یہ معاملات طے کر سکتے ہو، یہ ٹھیک ہے، لیکن باطنی دوست تم نے نہیں بنانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء، اے مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو خطاب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور آپ اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم مودہ، اور تم ان کی طرف محبت کی پنگیں بڑھاتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم، جو تم میں ایسا کرے گا، دوستی ان سے کرے گا، دلی دوستی کرے گا، وہی میں مومن بھی رہوں اور مسلمان بھی رہوں اور ان سے میرے تعلقات جاری رہیں، فقد ضل سواء السبیل، جو ایسا کرے گا وہ خسارے والے گھاٹے والے سودے میں چلا گیا۔ دوسرے مقام پہ یہ بات بتا دی، ایک پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اسپیشل نام لے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ میں صرف اور آیات پڑھ رہا ہوں تاکہ ان آیات سے پورا واضح ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، بس تم یہود اور نصارہ کو، یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ہی ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی بڑھائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ ان میں سے ہے۔ تم ان سے دوستی دلی لگاؤ گے، اچھی ان سے پیار کرو گے، تو دلی جگری دوست ان کو بناؤ گے، تو یہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ بے شک تم، یعنی کیونکہ بتایا یہود اور نصارہ آپس میں ہی دوست ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور اس میں پھر ہمیں آگے چلیں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں۔ لا تجدو قوما، نہ پائیں تم ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یوادون، محبت کی پینگیں بڑھائیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جس نے جنگ کیا، مخالفت کی اللہ اور اس کی رسول۔ ایک طرف وہ کافر لوگ جو ہے اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، ان سے تمہاری پینگیں، جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے اس سے تمہارا واسطہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں، گو وہ ان کے باپ ہوں، ورسول ولو کانوا، اگرچہ تم مسلمان ہو گئے ہو، ولو کانوا آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، اور یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بیٹے ہوں، و عشیرتہم، ان کے کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، گو ان کے باپ اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ عزیز ہی کیوں نہ ہو، یہی لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور ان کی تائید کی ہے اپنی روح سے، ویدخلہم جنات من تحتها الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، خالدین فیہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ذات سے نوازے جا رہے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور
جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، اگر ہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے جو ایمان والے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور یوادون اور محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ وہ ایسا کام نہیں کریں گے کہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ، اپنے والدین، اپنے بھائیوں، اپنے باپ دادوں میں، یہ اس کی مثال جو ہے، جو مومن بندہ ہو جاتا ہے وہ اس کا باپ بھی کیوں نہ ہو، بھائی بہن ہو، رشتہ دار ہو، اللہ الحب للہ والبغض للہ، اللہ اور اللہ کے ساتھ اس کی محبت۔ من احب للہ، جس نے اللہ سے کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے ان سے بغض کیا، بے شک اس کے باپ دادا ہی کیوں نہ، فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو، جو شیطان ہے، جو دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور اس کو تم اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو موالات ہوتے ہیں، احسان، سلوک، ہمدردی اور غمخواری جو باہمی ہوتی ہے، مواسات جو ہوتا ہے، ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی، خیر کے کفار اور اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برابر بیکار ہیں، برابر ہو سکتی ہیں۔ جو مدارات ہیں، اس طرح کے ظاہری خوش خلقی، دوستانہ برتاؤ، دینی نفع پہچاننا، اور وہ اپنے ان کو مہمان نوازی کرنا، اور ان سے کی شر اور ضرر رسانی سے بچنے کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی شر اور رسانی سے بچنے کے لیے ان سے تم تھوڑا سا جھکاؤ رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو۔ لیکن ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت ہو، اجرت ہو، ملازمت ہو، صنعت و حرفت ہو کے معاملات جو ہیں غیر مسلموں سے کیے جا سکتے ہیں، لیکن دلی محبت جو ہے، دلی پیار جو ہے، تمہارا جو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنے دلی دوست نہ ہی بناؤ، بلکہ جو انسان کی جو زندگی ہے اس کے جتنے ادوار ہیں، اس کے زندگی کا جو مقصد زندگی ہے، انسان کی زندگی کے تمام جو ادوار ہیں، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا جو ہے، یہاں تک کہ جینا مرنا بھی اس کا جو ہے ایک مقصد کے گرد گھومتا ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں اس نے اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے اور صرف اور صرف میری ہی اطاعت کرنی ہے اور کسی نہیں کرنی، محبت میرے لیے، بغض میرے لیے۔ اور اسی لیے بتایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اگرچہ دعا بھی ہے، فرمایا اے نبی ان کو کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس سے دشمنی ہی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آج یہ بتا رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہے کافروں کو ولی، دوست، دلی جگری یار نہ بنائیں مومنوں کے علاوہ۔ اگر جو ایسا کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاتا، اگر تمہیں کسی غیر مسلموں کو یعنی مشکل میں ہو، وہاں تم ان سے بچنے کے لیے کچھ الفاظ زبان سے یا ان سے یہ معاملات کر سکتے ہو، لیکن تمہارا دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور کیونکہ تم نے ہم نے اللہ کے ہاں اس کے پاس جانا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں
تم قل ان تخفو ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں بات ہے. بعض لوگوں میں بعض کی بزنس کے کاروبار ہوتے ہیں، پیار محبت ان کا ہوتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی بڑی محبت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، ان تخفو، اگر تم اس کو چھپاؤ گے یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے. اتنا ہی نہیں پتہ، جو کچھ پورے زمین اور آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور ان کے اوپر اس کی قدرت بھی ہے. یہ ہمیں ان آیات کو پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ کافروں کے ساتھ تمہاری پینگیں، کافروں کے ساتھ تمہاری محبتیں نہیں ہونی چاہیے، جو جیسا کہ مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ آپس میں محبت کرنے والوں، آپس میں گل مل جانے والے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والوں، یہی دین ہے، اخلاق ہے. تمہارے معاملات کس طرح کے ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری رشتہ داریاں، یہ اصل دین ہے، اور اس کے اوپر چلنا ہے. مومنوں کے ساتھ ایسا معاملات کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے ہمیں اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے کی، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، اور خود صحیح پکا سچا مومن بننے کی ہمیں توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آج ہم نے 29 آیت تک پڑھا ہے، پھر ہم کل انشاءاللہ الرحمن پڑھیں گے 30 نمبر ہے. پھر اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو تو آخر میں تمہارا یہ کیا ہوگا، اور رسول کی محبت تمہاری کیسی ہونی چاہیے، اور رسول کی اطاعت اور محبت میں کیا فرق ہے. انشاءاللہ الرحمن اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. بارک اللہ لی